کیا کچھ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جو آج سے 1 سال پہلے پرائم منسٹر نے خود قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو بھی جائے تو پھر بھی کسی اور کو باری نہیں ملے گی؟ کچھ ایسی صورت بھی ہے؟ شاہ محمود قریشی، اسد عمر دونوں کے بڑا چرچا ہوا تھا ان دنوں. دیکھیے، تحریک انصاف میں عمران خان کی شخصیت پر سب متفق ہیں، متحد ہیں. عمران خان کا تحریک انصاف میں جو قد کاٹ ہے وہ ہم سب سے جداگانہ ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جماعت کے بھی ہیں. انہوں نے اس جماعت کی، اس کے ویژن کی، اس کے نظریے کی بنیاد رکھی. جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے نا، وہ ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر عمران خان سے جڑا ہوا ہے. جو بھی تحریک انصاف کا فرد عمران خان سے علیحدگی اختیار کرے گا، پی ٹی آئی کا ووٹر اس سے منحرف ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر عمران خان سے جو کوئی علیحدگی اختیار کرے اس کو وہ پذیرائی دے. یہ اس طرح جیسے پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے نظریاتی اور ذہنی اور جذباتی طور پر جڑا ہوا تھا، ٹھیک، پھر محترمہ کے ساتھ جڑ گیا، ٹھیک، لیکن جب ان کی شخصیت ہٹی تو وہ ڈگمگایا، اور اس کی نتائج آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کا سارا ووٹ بینک تو لارجلی اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. پنجاب میں ساری آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس وقت لارجلی وہ پی ٹی آئی کا ووٹر آپ کی طرف شفٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بلاول اپنی ماں کی جگہ پہ وہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے جو بی پی کو آتی. نہیں، دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ سمجھتا ہے کہ بلاول بااختیار نہیں ہے. پارلیمنٹری لیڈر ہیں، چیئرپرسن ہیں پارٹی کے، لیکن ابھی بھی اختیارات جو ہیں ان کے والد کے پاس ہیں. پارٹی کے جو شارٹس ہیں اور جو اہم فیصلے ہیں، روزمرہ کی میٹنگ کی صدارت بھی کرتے ہیں، ان سے مشاورت بھی ہوتی ہوگی، لیکن جو اہم فیصلے ہیں نا، جس کو آپ کہیں گے نا اسٹریٹجک فیصلے، وہ آج بھی آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ نواز شریف کے متعلق مشہور تھا کہ ایز پرائم منسٹر بھی وہ ابا جی سے جا کے مشورہ کیا کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شاید وہ بہتر سیاست کرتے تھے اس زمانے میں جب ابا جی سے پوچھتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے، نہیں، میرا یہ ارادہ، میرا یہ اشارہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. اور جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کا پنجاب پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے. میں یہ آپ کو اس سے جوڑ رہا ہوں. شاہ صاحب، خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے اس وقت. آپ اس کو جیسے مرضی کوسچنز کو ڈیفلیکٹ کریں، کیونکہ یوسف گیلانی کے انتخاب کے وقت آپ کی اپنی جماعت سے ساؤتھ پنجاب سے 15 بندے جا کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالائے تھے. سنجرانی سے نو کانفیڈنس کے وقت بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ان کو ٹیلی فون کالز کا دباؤ تھا. پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو اپنے ووٹ، اعتماد کا ووٹ کے لیے اپنے بندے پورے کرتے ہوئے مشکل بہت سے اپوزیشن کے لوگ جب سنجرانی صاحب پر عدم اعتماد لایا گیا، 14 ٹوٹے. ان کے کیسے ٹوٹے؟ وہ کہاں گئے؟ کیوں آئے؟ کیسے ٹوٹے؟ کیوں آئے؟ وہ کالز نہ آئی تو پریشانی ہوگی. دیکھیے سوال یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگز کا سارا انحصار کالز پر ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کالز کی سیاست کرنی ہے تو پھر وہ جو اصولی موقف اور ووٹ کو عزت دو کا موقف، جی، اور نظریہ کی سیاست کالز نہیں تو اور عوام کی سیاست، وہ کہاں گئی؟ وہ دھری کی دھری رہ گئی. کالز نہیں تو آپ کو پریشانی ہوگی. فیٹ ایف کی قانون سازی میں دے پلیڈ اے ویری ایکٹیو رول. آپ تو کسی سے انگیج بھی نہیں تھے کر رہے. جس طریقے سے انہوں نے ووٹوں کے لیے قائل کیا، بریفنگ دی، ارینج کیا، آئی نو پہلی بات بیہائنڈ سین ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہے. پہلی بات یہ ہے بڑے صاحب، جو فیٹ ایف کی قانون سازی ہے وہ صرف حکومت کی نہیں، وہ اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کے اثرات مثبت یا منفی پاکستان پہ آنے تھے، تو اس پر اگر لوگوں نے، جماعتوں نے اپنا رول پلے کیا تو یہ ایک مناسب فیصلہ تھا. انسٹیٹیوشنز آلسو پلیڈ دیئر رول. دیکھیے آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ تو اکٹھے ایک میز پہ نہیں تھے بیٹھے جی. ایک میجر ہرڈل ہے پاکستان کو اسموتھ فنکشننگ. دیکھیے انہوں نے میز پہ بیٹھے، وہ آئے، انہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ، لیکن انہوں نے
مشروط کر دی نیب کے قانون کی ترمیم سے، جس پر ہمیں دقت تھی، تو وہ بات آگے بڑھ نہ سکی۔ سر 4 بنیادی شرائط تو شاہد خاقان اور آپ نے طے کی تھی، لیکن وہ بعد میں ان کی فہرست لمبی ہوگی اور آپ جو 4 ابتدائی پرومس بھی تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیے عرض یہ ہے، ہم تو چاہتے تھے، ہم نے تو گفت و شنید کا آغاز کیا کہ مل بیٹھ کر ملکی مفاد میں ہم قانون سازی کر جائیں، ٹھیک۔ نیب کے اوپر بھی آپ لوگوں کی طرف سے وعدہ تھا، لیکن پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، دیکھیے ہم نے کہا تھا ہم نیب کے قانون کو اثر نو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، جن شکوں پہ آپ کو اعتراض ہے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم نے جب بات کا آغاز کیا اور وہ پورا وہ پلندہ لے کر آئے جس میں 35 کے لگ بھگ ترامیم تھیں، تو ہمیں اس سے یہ تاثر ملا اور ہمارے سامنے وہ حقائق سامنے کھل کر آ گئے، یہ تو پورے نیب کے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں، تو بات آگے نہ بڑھی۔ اوور ایمبیشس ہو گئی تھی اپوزیشن۔ باقی 8-9 نکات کے اوپر تو آپ کا بھی اتفاق تھا کہ ہم دیں گے، یہ کریں گے۔ کئی چیزیں ایسی تھیں جن پر نظر ثانی کی گنجائش تھی، جہاں جہاں نظر ثانی کی گنجائش تھی اس کے لیے ہم تیار تھے، لیکن اگر وہ کہتے کہ ایسا ہم ایک ادارہ بنا دیں جو ٹوتھلس ہو، اس کے لیے ہم تیار نہیں تو سر نکلا کیا اس ادارے سے؟ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کے اندر کر دو، مونچھوں سے پکڑ کے اندر ڈال دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں احتساب کا یہ جو ایڈوائزر ہے اس کی وجہ سے احتساب نہیں ہو سکا۔ دیکھیے میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں، بالکل میں اس حد تک ضرور آپ سے اتفاق کروں گا کہ جو توقعات لوگوں کو تھیں اور ہیں کہ اس ملک سے ایک کرپٹ ایلیمنٹ کا ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا۔ لوگ توقع کرتے تھے۔ کیوں فیل ہو گیا؟ ہم فیل نہیں ہوئے، آپ کا سلوگن تھا، مینیفیسٹو تھا الیکشن۔ ہم تو اپنے سلوگن پر قائم ہیں۔ کر کیوں نہیں پائے؟ دیکھیے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ادارے جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے ان کی کیپیسٹی کیا ہے۔ سر پولیٹیکل وش لسٹ اور ایک سسٹم کی ایفیشینٹ ورکنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے، ہم نے گو اپ نہیں کیا۔ ہم تو احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے، لیکن ہم احتساب چاہتے ہیں وچ ہنٹنگ کے ہم قائل تھے نہ ہیں، کبھی نہیں چاہتے، کبھی نہیں چاہتے۔ آپ کو یہ نہیں لگا کہ کچھ سیاسی خواہشات تھیں جو احتساب کے نام پر پوری نہیں ہو سکی؟ نہیں، ہم نے احتساب کے نام پر کوئی سیاسی خواہش کو پایہ تکمیل پہنچانے کی کوشش نہ کی ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے۔ احتساب کا وہ جو نعرہ تھا، آپ کو الیکشن میں جب جائیں گے آپ کو بہت بھاری نہیں پڑے گا کہ آپ لوگوں کو کیا کہہ کے ووٹ لے کر آئے تھے، 4 سال کے بعد کیا ڈیلیور کیا؟ دیکھیے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور ہم نے کیا کیا کوششیں کی۔ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے پورا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے اور کس کس میدان پر ہمیں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی وہ جو ایک جو کرپٹ سسٹم ہے، ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ ہمارے راستے میں کتنی بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف مسلسل اس دیوار پر چوٹ لگا رہی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل جو ہے تنہا حکومت، تنہا ادارے نہیں کر سکتے۔ احتساب کے عمل کو حتمی نتیجہ تک لے جانے کے لیے پبلک اوپینین اور عوام الناس کی اویئرنس کا بہت بڑا رول ہے۔ لوگوں کو کردار ادا کرنا، وہ تو آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کا کام تھا، آپ گورنمنٹ تھے، ایگزیکٹو تھے، نیب کو ریفارم کرنا تھا، وہ بھی کر سکتے تھے۔ ابھی والا لا بڑا سخت۔ دیکھیے نیب کو ریفارم میں کر رہا ہوں نا، نیب کو ریفارم کرنے کے لیے ہم تو تیار تھے، لیکن اپوزیشن کا ارادہ تھا کہ نیب ریفارم نہ ہو، نیب ملیا میٹ ہو جائے۔ سر اقتصادی جو مشکلات ہیں اس وقت پاکستان کی، وہ شاید ایک میجر ڈرائیونگ فیکٹر ہے جو اس وقت اپوزیشن کو بھی اکٹھا کر رہا ہے، اور کئی اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ان کے خیال یہ آتا ہے کہیں قریب سے گزرتا ہے کہ نہیں حکومت نہیں چل پائی، تو اکنامک پرفارمنس ہے۔ قرضوں کا بوجھ 30,000 ارب سے بڑھ کے 51,000 ارب پہ جا پہنچا ہے، روپیہ آپ کا زمین پہ جا گرا ہے، اور ابھی اس کی بریک لگنے کے امکانات نہیں ہیں۔ کنسسٹنٹلی چوتھے سال میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، کیا بنے گا پاکستان کا؟
بولے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اکنامک کنڈیشن کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن ملی اور اس کو کمپاؤنڈ کر دیا کووڈ کی سچویشن نے. کووڈ نے پوری دنیا میں ایک اکنامک سلو ڈاؤن اور اکنامک کانٹریکشن ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہوئی ہے. یہ تو حقیقت ہے نا. آپ دیکھیں ٹورزم کو نقصان ہوا، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو نقصان ہوا، آپ کی جو ہے ایئر لائنز کو نقصان ہوا، سو آن سو فورتھ. ٹھیک، ہمیں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ملی اور اس پر یہ آ گیا. لیکن اس ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہتر پرفارم کیا. کس طرح؟ آج ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، آج بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، آج اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے. اب جو لیٹسٹ فگر آیا ہے، اور یہ ہمارا نہیں ہے، ورلڈ بینک کا فگر ہے کہ ہماری اکانومی نے گرو کیا ہے 5.37%. جو نون لیگ کا ترہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وقت میں اکانومی 5% اوور 5% گرو کر رہی تھی. میری بات جو اقتصادی معاملات کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، جب آپ کر دیں نا 2005 سے 2016 میں اکاؤنٹس کو لے جائیں تو ری بیسنگ کا امپیکٹ آتا ہے. یہ ری بیسنگ کا امپیکٹ. سر میری بات سنیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اکنامک گروتھ جو اب ہو رہی ہے وہ ہماری توقع سے بہتر ہوئی ہے. چلیے اس کو آگے چلیے. ہمارا فگر ہے، ورلڈ بینک کا نہیں ہے. یہ ہم نے ری بیس کیا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے نمبر. نو سر، دس از ورلڈ بینک انڈورسڈ فگر. سر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سن لیجیے نا، ری بیسنگ کے بعد ورلڈ بینک نے اس پہ اپنی مہر سب کی ہے. تو اس کے مطابق پھر 2017-18 کا آخری نون لیگ کا نمبر کیا بنتا ہے؟ مجھے زبانیں یاد نہیں ہے. اسحاق نے شاید اس پہ ٹویٹ کیا ہے 6.1% بن جاتا ہے وہ. آئی ایم ناٹ شیور، میں غلط بات نہیں کروں گا، میرے علم میں نہیں ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو اب آیا ہے میں آپ کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لیجئے ریکارڈ ریمیٹنسز اس وقت میں اس دور میں ہوئی، ریکارڈ ایکسپورٹ بڑھی. نون لیگ کے زمانے میں تو ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کر گئی تھی. ریمیٹنسز کے علاوہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریویو جنریشن جو ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب 6 ٹریلین روپیز کی بات کر رہے ہیں اور اس سے تجاوز کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہوا اس کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، اللہ کرے گا، انشاءاللہ ہوگا. آپ دیکھیں گے ہوگا. اس کے ساتھ میں دعائیں مانگتا ہوں سر، جب بھی اکانومی کا نمبر آتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے شوگر جس کو نہیں ملتی، سن لیجیے میری بات، آٹا جس کو نہیں ملتا، میرے بھائی سن لیجیے، جس کو گیس نہیں ملتی، بل جس کے آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا. سر میں مانتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں نا. میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نون لیگ کے دور میں آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اور بیسکلی ہم ایگریرین اکانومی، آج میجر امپلائر اس ملک میں آج بھی زرعی شعبہ ہے. نون لیگ کے دور میں سٹیگنیٹ کر رہی تھی ایگریکلچر گروتھ. اب آج جو فگر آئے ہیں 3.3% ایگریکلچر کی گروتھ ہوئی ہے. ہر میجر کراپ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ریسورس ٹرانسفر ہوئی ہے اور ان کی جو کہتے ہیں نا پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوا ہے. شاہ صاحب یہ نمبرز آپ کے ووٹرز نہیں سنتے سر. بھائی سن لینا. نہیں سنتے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں، سنتے ہیں. وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے؟ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ آج اگر گیس ان کو دقت مل رہی ہے، گیس کی دقت ہے، تو ان کو اندازہ بھی ہے اور ہم نے بتایا بھی ہے کہ اگر پاکستان کی گیس کی سپلائیز ہر سال 9% کم ہوتی رہیں گی تو ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آئے گا. LNG بھی نہیں خریدیں گے وقت پہ، سنیں نا، دو چیزیں خراب ہو جائیں گی. ان کو اندازہ ہے کہ اگر گیس کی انٹرنیشنل پرائس، اب یورپ میں بھی اسپین سے ہو کے آ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 70% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. آج امریکہ میں جہاں 1.5 یا 2% کے درمیان افراط زر یا انفلیشن ہوتی تھی، جب ہمیں $8-9 پہ ملتی تھی شاہ صاحب، ہم نے لی نہیں. جب $1 کی مل رہی ہم کہتے ہیں دنیا میں ملک صاحب مجھے موقع تو دے رہے نا بات کرنے کا. آپ کی اکنامک منسٹریز ہیو فیلڈ ٹو پرفارم. دیکھیے مجھے بات مکمل کرنے دینا. میں عرض کر رہا ہوں امریکہ میں آپ نے کیونکہ مہنگائی کا ذکر کیا، امریکہ میں مہنگائی کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی ہے اور ہم بالکل اس کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہیں. اور ہمیں سب سے بڑی پریشانی اگر آج ہے
وہ مہنگائی کی پریشانی ہے. ہمیں اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں عدم اعتماد کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم پر سب سے بڑا جو بوجھ ہے کہ ہم نے کس طرح مہنگائی سے عام اور متوسط طبقے کو محفوظ کرنا ہے. یہ ہمارا آج امریکہ میں 6.6% افراط زر ہو رہی ہے. حکومت کے اوپر الیکشن کا دباؤ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں, کیونکہ پچھلے چند ہفتوں میں اتنی گردان آپ کے پرائم منسٹر اور آپ بار بار تمام وزراء ان نمبرز کی پڑھ رہے ہیں. تو 6,000 ارب ابھی ہونا ہے 1 سال کے بعد, اللہ کرے گا انشاءاللہ ہوگا. ابھی سے ہم کہہ رہے ہیں 6,000 ہو چکا ہے. نہیں, ہم گردان نہیں پڑھ رہے. ہم لوگوں کے سامنے جو ٹرینڈ ہے, جو حقائق ہیں, جو سٹیٹسٹکس ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور وہ پیش کرنا, دیکھیے وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے گا. ارے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب پیٹ بھرا ہو تو اس کا اطمینان چہرے پہ دکھائی دیتا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں, جب انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈسٹورشن آئے گی, جب ریکارڈ لیول پر گیس کی قیمتیں چڑھیں گی, جب پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکل ہائٹ پہ ہوں گے, جب فوڈ کموڈیٹیز جو ہیں لائک ایڈیبل آئل, پام آئل, وہ اس سطح کو چھوئے گا تو مہنگائی ہوگی. جب آپ کا روپی ڈپریشیٹ کرے گا اور آپ کا جو افغانستان کا جو پریشر آئے گا, جی, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں.